بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزوں کے مسائل بیان ہو رہے اور اس میں روزے کی نیت سے متعلق روزے کی حکمتیں، اس کے فضائل وغیرہ کا ذکر ہوا ہے۔ روزوں کے سنتیں اور مستحبات، یعنی کون سی چیزیں جو ہے وہ مستحب ہیں، کون سی چیزیں سنتیں ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سنت اور مستحبات کی رعایت سے، چاہے وہ سنت اور مستحبات نماز میں ہوں یا روزے میں ہوں یا دوسرے اعمال میں ہوں، تو اس سے اس عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے روزے کے سنتوں کے اور مستحبات کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سحری کھانا، بعض فقہا کے نزدیک سحری کھانا یہ سنت ہے اور بعض کے نزدیک مستحب، اور دونوں قول مختار ہیں۔ اور سحری کا اطلاق صرف اس پر نہیں ہوتا کہ آدمی اتنا پیٹ بھر لے کہ اس کے بعد جو ہے اس میں نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ یہ سنت جو ہے یہ ایک دو گھونٹ پانی پینے سے، ایک دو لقمے کھانے سے، کوئی اور ہلکی پھلکی چیز کھا لینے سے بھی یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو سحری کھانا جو ہے یہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد مبارک میں فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اور سحری جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس وقت جو بھی اس کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی وہ بھی پوری کر لیتا ہے، اور ایک نفسیاتی طور پر بھی آدمی کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آدمی اگر سحری نہ کرے تو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے وہ رات کو جو سونے سے پہلے کوئی چیز کھائی تھی اور ابھی تک میں کوئی چیز نہیں کھا سکا ہوں، تو ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، تو 100 خدشات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے آدمی میں جو ہے وہ ضعف اور کمزوری کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی چیز کھا لے تو یہ نفسیاتی طور پر آدمی میں ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے، ایک قوت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو سنت بھی ہے اور نفسیاتی طور پر بھی آدمی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو سحری جو ہے وہ کر لینی چاہیے، اور اگر زیادہ کھانے کی حاجت نہ ہو تو ایک دو کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ کھا لے۔ تو ویسے بھی سحری میں اس سے الگ سے جو ہے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ کوئی میٹھی چیز کھانا جو ہے یہ مستقل اچھی بات ہے، مستحسن بات ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، یعنی دوسری سنت، کہ سحری جو ہے یہ دیر سے کھانا یہ مستحب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر کے ساتھ رہے گی جب یہ سحری دیر سے کریں گے اور افطار جلدی۔ مطلب یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ اس ایسے وقت میں کہ بالکل آخری وقت ہو، 1-2 منٹ جو ہے وہ رہتے ہوں، تو آدمی کو سحری ختم کر لینی چاہیے۔ اور اصل بنیادی وجہ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے عجز، انکساری، اپنی کمزوری، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ورنہ روزہ جو ہے یہ انتہائی مشکل عمل ہے، لیکن اللہ کریم انسان کو توفیق عنایت فرماتا ہے تو انسان وہ رکھ لیتا ہے، چاہے دن چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، گرمی ہو، سردی ہو، تو یہ محض اللہ کریم کے توفیق سے ہے۔ لیکن اگر روزے نہ ہوں اور ویسے ایک آدمی یہ کہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہوں گا، تو یہ اس کے بس میں نہیں ہے، وہ بھوکا پیاسا شام تک نہیں رہ سکتا ہے۔
تو عام حالات میں جب آدمی نہیں رہ سکتا ہے روزے میں محض اللہ کریم کی توفیق سے ہے، تو انسان اللہ کے سامنے اپنے یہ عجز اور یہ اس انکساری کا اظہار کرے کہ میرے مولا یہ تیرا حکم ہے اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ان کی سنت ہے، تو میں تیرے حکم کی تعمیل کے لیے، تیرے نبی کے اتباع کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، ورنہ میں تو اتنا کمزور ہوں، اتنا عاجز ہوں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جب روزے کا وقت آئے، یعنی روزہ بند کرنے کا، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے 1-2 منٹ پہلے جو ہے وہ آدمی کھانا پینا ختم کر دے۔ یہ بھی عجز ہے کہ میرا مولا اب یہ 2 منٹ بعد جو ہے میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تیرا حکم آ جائے گا، ورنہ میں تو بھوکا پیاسا آدمی ہوں اور مجھے ہر وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی افطار کا یقین ہو جائے تو آدمی فوراً جو ہے وہ افطار کر لے، تاکہ اللہ کریم کے سامنے جو ہے اس عجز کا اظہار ہو کہ میرا مولا یہ صبح سے ابھی تک محض تیرے حکم کے تعمیل کے لیے، تیرے رسول کے اتباع کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا تھا، اور میں تو اتنا کمزور ہوں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کر سکتا۔ تو اصل اللہ جل شانہ کے سامنے یہ جو انسان کا عجز ہے، انسان کی کمزوری ہے، اور انسان اپنے طور پر اللہ کریم کے سامنے اپنی بے بضاعتی رکھتا ہے، تو یہ عجز جو ہے یہ اللہ کریم کو پسند ہے کہ میرے مولا صرف تیرے حکم کی تعمیل میں ہے، ورنہ تو میں کسی قابل نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جب سحری کرے تو آخری وقت تک، یعنی آخری وقت میں وہ سحری کو ختم کرے، اور جب افطار کرے تو جیسے ہی غروب کا یقین ہو جائے تو افطار کر لے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن روزوں کے لیے دن میں نیت کرنے کی اجازت ہے، تو ان تمام کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کر لے، تو یہ بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ رات سے بھی نیت کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تاخیر ہی کرتا جائے کہ بھئی میں چلو دن میں نیت کر لوں گا۔ جیسے پہلے نیت کے باس میں نے یہ بات ذکر کی کہ اگر رات سے آدمی نیت کرتا ہے تو یہ پورے اوقات جو ہے یہ اس کے عبادت میں گزر جاتے ہیں۔ اور جیسے نیت کے اس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ زبان سے نیت کر کے الفاظ کہنا یہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے عزم اور ارادے کو کہتے ہیں، لیکن مشائخ نے زبان سے جو ہے وہ کچھ الفاظ کہنے کو مستحب کہا ہے، اور اس کی وجہ میں نے عرض کر دی تھی کہ وہ یہ ہے کہ جسم کے کوئی عضو جو ہے ظاہری طور پر وہ بھی اس ارادے پر متحرک ہو جائے، اس کی بھی حرکت آ جائے، تو اس سے اللہ کریم اجر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی یہ نیت کرے کہ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، کہ کل کا روزہ میں رمضان کے روزوں کی نیت کرتا ہوں۔ اور پہلے ضمناً میں نے یہ بات عرض کر دی کہ افطار جو ہے وہ آدمی جلدی کرے، لیکن جس دن ابر غبار ہو، مطلع صاف نہ ہو، تو اس میں تھوڑی سی تاخیر کرنا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اندازہ کرنے میں غلطی لگ گئی ہو تو تھوڑی دیر 1-2 منٹ کی تاخیر کرنا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ صحیح وقت متعین نہ ہو سکتا ہو۔ اگر صحیح وقت جیسے دیہاتوں میں مثلا وہاں گھڑی نہیں ہے، یا ان لوگوں کو ٹائم کا علم نہیں ہے، وہ صرف جو ہے وہ غروب کے نشانات کو دیکھ کر اور روزہ افطار کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تھوڑی سی تاخیر کر لیں، تاکہ ان کا روزہ جو ہے وہ یقینی طور پر افطار کے وقت ہی میں، غروب کے بعد ہی وہ افطار ہو، اور کسی قسم کا شک اور شبہ اس میں نہ ہو۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ اگر کچھ لوگ یا کوئی آدمی ایسے اونچے مینارے کے اندر ہو یا کسی اور اونچی جگہ پر ہو، اور نیچے جو زمین پر لوگ ہیں ان کے افطار کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس کو ابھی سورج نظر آ رہا ہے، تو یہ جو نیچے زمین پر ہیں ان لوگوں کے لیے افطار کرنا جائز ہے،
اور اس وقت کے مطابق اس آدمی کے لیے جس کو ابھی سورج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اپنا مطلع ہے، یہ اس کے مطابق افطار کریں گے، اس آدمی کے لیے اپنا مطلع ہے، وہ اس کے مطابق افطار کریں گے۔ اور اس کی جو ہے وہ ایک واضح صورت اس وقت سامنے آتی ہے کہ جب آدمی رمضان المبارک میں مغرب کے وقت یا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ سفر کر رہا ہو، سعودی عرب کے طرف عمرے کے لیے جاتا ہے یا اور سفر کرتا ہے، تو جیسے ہی جہاز کراچی سے اڑتا ہے تو نیچے جو ہے وہ غروب کا وقت ہو چکا، ابھی فضا میں ہوتا ہے کہ نیچے اندھیرا ہو جاتا ہے، لائٹیں نظر آتی ہیں، لائٹیں جلنی شروع ہو جاتی ہے، افطار کا وقت ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر وہ سورج نظر آتا ہے، کیونکہ جہاز جو ہے وہ سورج کی سمت میں ہی سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نظر آتے آتے تقریباً 1 گھنٹہ بعد جو ہے وہ جا کے سورج غروب ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے، یہ نیچے جو کراچی والے ہیں یا کسی دوسرے اور شہر سے بھی اگر لوگ سفر کرتے ہوں اور یہ صورتحال ہو، یعنی مغرب کی طرف جو ہے وہ ان کا سفر ہو، جہاز مغرب کی طرف سفر کر رہا ہو، تو ان کے وہ دن کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ رمضان ہی میں مشرق کی جانب سفر کرتے ہیں تو ان کے سحری کا دورانیہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے بنیادی طور پر مطلع کا کہ نیچے والوں کی لوگوں کی مطلع جو ہے وہ الگ ہے، وہ اس اعتبار سے سحری اور افطاری کریں گے، اور یہ جو اوپر ہے یعنی بلند مینار پر یا جہاز میں یا کسی اور اونچی جگہ پر، کسی پہاڑ پر، کسی چوٹی پر، تو وہ لوگ غروب میں اور افطار میں جو ہے ان دونوں باتوں کا خصوصی خیال رکھیں گے۔ یعنی اگر نیچے جو ہے وہ غروب کا وقت ہو گیا ہے تو وہ مینار والے جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ افطار نہیں کریں گے۔ اور افطاری کرنا یہ کھجور کے ساتھ، چھہارے کے ساتھ یہ مستحب ہے، اور ان کا طاق عدد ہونا یہ الگ مستحب ہے کہ 1، 3، 5، 7 اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کے ساتھ افطار کرے۔ اور اگر کھجوریں اور چھہارے یہ چیزیں دستیاب نہ ہو تو کسی میٹھی چیز کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ مستحب ہے۔ اور بعض جو ہے وہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس مستحب ہونے، یہ سنت ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ دن بھر جو ہے وہ آدمی جب بغیر کھائے پیے کے رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر یہ جو مٹھاس ہے، شوگر، یہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے کھجور یا چھہارے کو، تو اس کی وہ قوت جو ہے وہ فوری طور پر بحال ہو جاتی ہے۔ یہ ایک الگ طور پر جو ہے وہ طبی نقطہ نظر سے بات ہے، لیکن اصل میں چونکہ مسلمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع اور پیروی، اور آپ نے جس چیز کو پسند فرمایا اس پسند چیز کو اختیار کرنا، یہ دوسرے طور پر جو ہے وہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ اور اگر کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ نہ ہو، چھہارے بھی نہیں ہیں، کھجوریں بھی نہیں ہیں، کوئی میٹھی چیز دستیاب نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ پانی جو ہے یہ استعمال کر سکتا ہے۔ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ مستحب ہے۔ بعض جگہوں پر یہ بات مشہور ہے کہ نمک کے کنکریوں کے ساتھ جو ہے وہ روزہ کے نمک لے اور نمک کو چاٹ کر روزہ افطار کرے، تو اس کی بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہی ہے کہ کھجور، چھہارے، میٹھی چیز، پانی، اور یہ ہے کہ کوئی بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی افطار کیا جا سکتا ہے، نمک کے ساتھ بھی، لیکن نمک کو افطار کے لیے ایک سنت اور مستحب سمجھنا تو اس کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت وصوم الغد من شہر رمضان نویت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور تجھ پر میں ایمان لایا، اے اللہ تجھ پر میرا توکل اور بھروسہ ہے، اے اللہ جو رزق آپ نے عطا فرمایا اس رزق پر میں افطار کرتا ہوں، اور کل کے دن کے رمضان کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، فاغفر لی، اے اللہ بخش دے میرے، ما قدمت وما اخرت، جو میں نے پہلے گناہ کیے ہیں، جو میں بعد میں کروں گا،
اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کریم کے دی ہوئے نعمت کا، رزق کا شکریہ ادا کرنا، جو اللہ کریم نے توفیق عنایت فرمائی روزہ رکھنے کے، اس کا جو ہے وہ اللہ کریم کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور اگلے دن بھی اپنے نیت کو جو ہے وہ جاری کرنا کہ اگلے دن بھی انشاءاللہ اے اللہ تیرے توفیق سے اور رحمت سے میں روزہ رکھوں گا، یا صرف اتنا بھی کہے اللہ اور ملک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ عربی کے کلمات جو ہے یا الفاظ نہیں آتے ہوں تو وہ ضروری ہی اس کو غلط سلط پڑھے، بلکہ اپنی زبان کے اندر اللہ کریم کو تمام زبانیں سمجھ آتی ہیں تو اپنی زبان میں جو ہے وہ نیت کر لے، اور یہ دعا بھی پڑھیں کہ ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، کہ پیاس جو ہے وہ ختم ہو گئی اور جو رگیں خشک ہو چکی تھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کریم کے ہاں انشاءاللہ اجر جو ہے یہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے آدمی جو ہے وہ روزہ افطار کرے اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے۔ اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا روزہ افطار کرائے تو اس میں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے، اور اس کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اتنا کچھ تو ہمارے پاس دستیاب نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی جو ہے وہ بھی، یا کھجور کا ایک دانہ، یہ بھی اگر کسی کو دے دیا تو اس سے جو ہے وہ اس کو اجر مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی ایک گھونٹ لسی یا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتا ہے؟ تو اس سے بھی یہ اجر، چونکہ ہمدردی ہے نا، دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ غمخواری کرنا ہے، تو اس وقت یہ جب آدمی دوسرے آدمی کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس سے اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ روزہ دار آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ کھانے پینے سے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ مثلا آنکھ جو ہے اس کو غلط جگہ دیکھنے سے بچانا چاہیے، اور ہاتھوں کو غلط چیز میں ملوث ہونے سے، پاؤں کو غلط جانب جانے سے، ہر قسم کے جو ہے اپنے خیالات، اپنے اعضاء اس کو پاک صاف رکھے تو انشاءاللہ روزہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔